بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصول حدیث کا سوال نمبر 11 پڑھیں گے، اور سوال ہے امام ترمذی کا کسی حدیث کو حسن غریب کہنا۔ یہاں بھی سوال کی نوعیت کو پہلے سمجھ لیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب سنن ترمذی میں بعض حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور غریب کے بارے میں ہم پیچھے پڑھے ہیں اخبار احاد کی تعریف میں کہ غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس کے کسی طبقہ میں ایک راوی رہ جائے، وہ حدیث غریب کہلاتی ہے۔ اور حسن حدیث، یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا کہ جس کے راوی حافظہ میں کچھ کمزور ہوں، جس کے اندر معمولی کمزوری پائی جائے، اس کو حسن حدیث کہتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن حدیث کی ایک اور تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک حسن حدیث کی اسانید ایک سے زائد ہوتی ہیں، یعنی زیادہ سندیں ہوتی ہیں۔ جب زیادہ سندیں ہوں گی تو روایت غریب تو نہ رہے گی۔ تو امام ترمذی کا کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے، حسن کہنے کا مطلب ان کی ذاتی تعریف کے اعتبار سے کہ اس حدیث کی اسانید ایک سے زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ غریب نہ رہی، اس لیے کہ غریب میں تو کسی طبقہ میں ایک راوی رہ جاتا ہے۔ اور خود ہی پھر یہ فرماتے ہیں حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، یعنی ایک سے زیادہ سندوں والی بھی ہے، غریب اور کسی طبقہ میں ایک راوی بھی رہ گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بیک وقت ایک حدیث زیادہ سندوں والی بھی ہو اور ایک سند والی بھی ہو؟ آئیے سوال کی طرف۔ امام ترمذی نے حسن حدیث کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے نزدیک حسن حدیث کی اسانید ایک سے زائد ہوتی ہیں، اور یہ بات معروف ہے کہ غریب ایک سند والی روایت کو کہتے ہیں، اور جب حسن غریب کہیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک حدیث کو ہم یک سندی بھی کہیں اور ایک سے زیادہ سند والی بھی قرار دیں؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام ترمذی ھذا حدیث حسن بولتے ہیں، اس وقت حسن سے مراد ان کی وہ ذاتی تعریف ہوتی ہے جس کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں ہماری ذاتی اصطلاح میں حسن وہ ہے جس کے راوی متہم بالکذب نہ ہو، روایت شاذ بھی نہ ہو، اور وہ حدیث دوسری سندوں سے مروی بھی ہو۔ یعنی امام ترمذی جب اکیلا یہ لفظ بولتے ہیں ھذا حدیث حسن، اس وقت حسن حدیث سے مراد ان کی ذاتی تعریف ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی متہم بالکذب نہیں ہے، یعنی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں، روایت شاذ بھی نہیں ہے، شاذ کے بارے میں پیچھے بتایا جا چکا، اور اسی طرح وہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہے، یعنی ایک سے زیادہ سندیں رکھتی ہے۔ یہ تعریف اس وقت ہوتی ہے جب وہ ھذا حدیث حسن اکیلا حسن بولتے ہیں، اور جب وہ حسن کے ساتھ دوسرے اوصاف بھی ذکر کرتے ہیں
جیسے حسن غریب، اس وقت حسن سے مراد وہ تعریف ہوتی ہے جو عام محدثین کے ہاں معروف ہے، یعنی حسن حدیث یک سندی یعنی ایک سند والی بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں حسن غریبن کا اجتماع ہو سکتا ہے، لہذا کوئی اشکال نہ رہا۔ یعنی ممکن ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے غریب ہے اور اس کے راویوں کے اندر معمولی طور پر حافظہ کی کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو حسن بھی کہتے ہیں۔ تو یک سندی بھی ہے اور حسن بھی ہے، اس صورت میں دونوں اوصاف کا اجتماع ہو سکتا ہے۔